السلام علیکم میرے بھائیوں، ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے طارق جمیل صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا جس کے اندر بھٹی صاحب نے ان سے بڑے ہی زبردست طریقے سے سوال پوچھے اور طارق جمیل صاحب نے ان سوالوں کے جواب بڑے ہی خوبصورتی سے دیے۔ یہ پوڈ کاسٹ یوں ہی چلتا رہا، لیکن جب بھٹی صاحب نے فضائل اعمال کے حوالے سے طارق جمیل صاحب سے سوال کیا اور جو فضائل اعمال کے اندر جھوٹی کہانیاں تھیں ان کے حوالے سے جب طارق جمیل صاحب سے سوال کیے تو پہلے کچھ حد تک تو طارق جمیل صاحب نے ان حوالوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر انہیں یہ لگنے لگا کہ ان حوالوں کا اب جو ہے یہ دفاع نہیں ہو سکتا، ان کہانیوں کا، ان باتوں کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے کیا کہا، یہ سب سے پہلے آپ سنیں۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوپی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں۔ اچھا، نبی ایک، یعنی اب صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گرنا پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور، نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر، نیور۔ اچھا، صفحہ نمبر ہے بھی صحیح تو غلط ہے یہ۔ اچھا، ایک صحابی پیرے پر معمور تھے، 67 صفحے پہ، نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا۔ اچھا، آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں، تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ سر کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس کلپ کو دیکھا جس کے اندر جب طارق جمیل صاحب ان کہانیوں، ان قصوں کا دفاع نہیں کر سکے تو ایٹ دا اینڈ آ کر انہوں نے کہا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں جو اس کتاب کے اندر درج ہیں، یعنی فضائل اعمال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، اس کا سچائی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے میری ذات کے حوالے سے سوال کریں، فضائل اعمال کے حوالے سے مجھ سے آپ سوال نہ کریں۔ تو یہاں پر طارق جمیل صاحب نے بڑی ہی ہمت اور بہادری کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے کہ ایک زمانے سے جو کتاب چلی آ رہی تھی تبلیغی جماعت کے نصاب کے اندر، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا، تو پھر آج طارق جمیل صاحب نے ان عبارات سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ عبارات پہلی بار دیکھی یا ان کے سامنے یہ عبارات پہلی بار لائی گئی۔ بہرحال جو بھی تھا، بالآخر انہوں نے ان ساری باتوں کو جھوٹ، من گھڑنت اور قصہ کہہ کر، فضول کہہ کر کنارے کر دیا۔ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو سالوں سے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہدایت کے راستے پر آئے طارق جمیل صاحب کی وجہ سے، آج انہوں نے اپنی جو نصاب کی کتاب تھی اسے ایکسپوز کر دیا، اس کے حوالے سے کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اب طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے فضائل اعمال کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل نہیں کرنا، جنہیں ہمیں صحیح نہیں ماننا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ گلی گلی میں تبلیغی جماعت جو ہے وہ گھومتی ہے، لوگوں کو اس بات پر دعوت دیتی کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، جو بہت ہی بہترین اور زبردست کام ہے۔ لیکن جو انہوں نے نصاب کے لیے اپنی کتاب کو چنا، فضائل اعمال، وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر 80% جو معاملات ہیں وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑنت ہیں، جھوٹی کہانیاں اور کراماتیں درج ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ اگر یہ بات جو لاکھوں کروڑوں لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ساری باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچ جائیں طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو آپ سمجھیں کہ کس لیول کا چینج آ سکتا ہے سوسائٹی کے اندر،
کس لیول پہ آ کر لوگ اس کہانی اور قصوں سے باہر آ سکتے ہیں. مجھے بھی تبلیغی جماعت سے بڑی محبت ہے، لیکن ہمیشہ میرا اختلاف ان سے یہی رہا کہ جو آپ کی نصاب کے اندر کتاب چل رہی ہے اس کے اندر تو بے شمار ایسے قصے گڑے ہوئے ہیں کہ جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. کچھ قصے تو آپ نے اس کلپ کے اندر سنے ہی ہوں گے کہ بھٹی صاحب نے جو طارق جمیل صاحب سے سوال کیے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مزید ایسی کہانیاں، ایسے قصے اس کتاب کے اندر درج ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا سوچ کر لکھے گئے اور کیوں لکھے گئے، اس سے امت کو کیا فائدہ ملا، اس سے عوام کے لیے کیا نصیحت ثابت ہوئی. ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. مطلب 15 سے 20% وہ کتاب جو وہ تو صحیح معاملوں پر درج ہے، لیکن 70 سے 80% اس کے اندر بالکل فضول اور واہیات باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا سچائی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال طارق جمیل صاحب نے بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے اس کتاب کو ایکسپوز کیا. اب یہ چاہیے کہ طارق جمیل صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو ہر ایک تبلیغی بھائی تک پہنچایا جائے جو گلیوں میں بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر گھومتے ہیں، جن کے نصاب کے اندر فضائل اعمال ہوتی ہے اور وہ اسی کتاب سے درس دیتے ہیں. ان تک طارق جمیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ پہنچایا جائے اور وہ اس کے اندر بتائیں کہ دیکھیں انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، ان کا سچائی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ اگر طارق جمیل صاحب کے منہ سے جب وہ یہ ساری باتیں سنیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے من میں یہ بات آئے گی کہ ہاں یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان سے ہمیں کنارہ کرنا چاہیے. اور طارق جمیل صاحب یا جو بھی اب ذمہ داران ہیں تبلیغی جماعت کے، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ فضائل اعمال کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں ایمان اور عقیدہ نہیں رکھنا. آپ ان ساری باتوں سے کنارہ کر لیں، ان ساری باتوں کا فضائل اعمال سے نکال دیں اور مطلب کہ مضبوط کتاب اپنے نصاب کے ساتھ جوڑیے. آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس احادیث کی اتنی کتابیں موجود ہیں؟ بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، بہت بے شمار کتابیں احادیث کی موجود ہیں. تو آپ اسے اپنے نصاب میں ایڈ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ایسی کتابیں لے کر آپ چل رہے ہیں اپنے نصاب کے اندر جس سے آپ کی دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اور اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیا. جی ہاں، بہت سارے لوگوں نے تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت میں جانا چھوڑ دیا اس کتاب کی بنا پر. کیوں؟ کیونکہ انہیں اختلاف ہی یہی تھا کہ تم درس جو دے رہے ہو وہ اس کتاب سے دے رہے ہو جس کے اندر کہانیوں اور قصوں کے سوا اور کچھ بھی موجود نہیں ہے. بہرحال اب جب طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہی ہے تو آگے آ کر نعیم بھٹی صاحب کو بھی اور ہندوستان کے اندر جو بڑے لوگ ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے انہیں بھی سامنے آ کر یہ باتیں کرنی چاہیے کہ فضائل اعمال ہمارے نصاب کی کتاب نہیں ہے. اب آج سے ہم سیاستہ کو اپنے نصاب میں جوڑتے ہیں اور اسی سے درس دیا جائے گا، اسی سے بیان ہوگا، اسی سے ہدایت کی طرف بلایا جائے گا. کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوتھینٹک اقوال ہیں، وہ احادیث مبارکہ ہیں. بالکل جنہوں نے فضائل اعمال لکھی وہ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس کتاب سے آپ کی دعوت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کو اس کتاب کو ہٹا دینا چاہیے اپنے نصاب کے اندر سے. طارق جمیل صاحب کو ایک بار میں پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی، اور امید ہے کہ آگے بھی جو بڑے تبلیغی لوگ ہیں جن کے انڈر لاکھوں لوگ ہیں، جنہیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، وہ بھی آ کر اس کتاب کے حوالے سے اپنے بیان کو ریکارڈ کرائیں گے اور اس کے اندر جو قصے اور کہانیاں ہیں اسے ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان سب کے بیانات سننے کے بعد آپ دیکھنا کہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ ان کہانیوں اور قصوں سے باہر آئیں گے تو وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے جڑیں گے، اور جب وہ قرآن اور حدیث سے جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کے اندر جو امت ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا چینج آئے گا اور بہت بڑے لیول پر جو وہ دین کا صحیح کام ہوگا. کیونکہ فضائل اعمال دین کا حصہ نہیں ہے، وہ کتاب دین کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کے نصاب کا حصہ ہے. لیکن جب وہ بخاری، مسلم اور سیاستہ کی باقی کتب کو لے کر نصاب کے ساتھ چلیں گے تب وہ دین کا حصہ ہوگی. جن کے اوپر دین کی بہت ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، ان کتابوں کو جب لے کر چلیں گے تو لوگوں تک صحیح دین پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثیں لوگوں تک پہنچیں گی اور وہ صحیح احادیثوں پر عمل کریں گے. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور امت کو بھی فائدہ ہوگا اور تبلیغی جماعت کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.